تلنگانہ کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے ہینڈلوم مصنوعات پر عائد GST منسوخ کرنے کے لیے اتوار کو وزیر اعظم مودی کو ایک مکتوب روانہ کیا۔ TRS قائد نے بتایا کہ ہینڈلوم انڈسٹری کا انحصار ہینڈلوم آرٹسٹ کی مہارت، تخلیقی صلاحیتوں اور محنت پر ہے اور ہینڈلوم آرٹسٹ میں کوئی کاروباری نقطہ نظر نہیں ہے۔ رکن کونسل نے واضح کیا ہے کہ ہینڈلوم صرف کاروبار نہیں بلکہ یہ ہمارے ملک کا ایک ثقافتی ورثہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ GST کے نام پر دیہی علاقوں کے غریب اور کمزور طبقات کا استحصال کرنا مناسب نہیں ہے۔ منوگڑ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے پیش نظر پولیس سخت چوکسی اختیار کی ہوئی ہے۔ اسمبلی حلقے منوگڑ ضمنی انتخاب کی مہم کے دوران محکمہ پولیس نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کی گاڑی کی بھی تلاشی لی۔ حالانکہ تلاشی کے دوران گاڑی سے کوئی مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کی گاڑی کی بھی تلاشی لی گئی جب وہ منوگڑ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی مہم کے لیے بذریعہ کار جا رہے تھے۔ بی جے پی قائد و سابق راجیہ سبھا رکن راپولو آنند بھاسکر بہت جلد TRS یعنی BRS میں شامل ہوں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتوار کو پرگتی بھون میں وزیر اعلیٰ KCR سے ملاقات کی۔ آنند بھاسکر جو کہ پدم شالی برادری کے ایک سرکردہ رہنما ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے ہینڈلوم سیکٹر کی ترقی اور ریاست میں بنکروں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے مرکز کی BJP حکومت کی طرف سے ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل پر GST کے نفاذ پر بھی ناراضگی ظاہر کی اور اسے اس شعبے کو کمزور کرنے کی سازش قرار دیا۔ جبکہ سردیوں کا ابھی مکمل آغاز ہونا باقی ہے، حیدرآباد کے شہری گزشتہ کچھ دنوں سے پہلے ہی ٹھنڈی راتوں کا تجربہ کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ حیدرآباد میں دن کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے بالکل نیچے رہتا ہے، لیکن رات کا کم سے کم درجہ حرارت جو پہلے 19 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کرتا تھا اب گر کر 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو رات کے وقت کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک صاف آسمان، گرم دن اور ٹھنڈی راتوں کا امکان ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ورنگل MGM اسپتال میں سانپ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق دواخانے کے مردوں کے وارڈ میں سانپ دیکھ کر وہاں پر موجود مریض اور ان کے رشتہ داروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس وارڈ میں موجود بعض افراد نے اس سانپ کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ حال ہی میں اسی اسپتال کے باتھ روم میں بھی سانپ کے نظر آنے سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ آج جو سانپ نظر آیا وہ زہریلا ناگ سانپ بتایا گیا ہے۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے گورنر عارف محمد خان کو RSS کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عارف خان طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ریاست میں یونیورسٹیوں کے کام کاج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کا عہدہ حکومت کے خلاف کام کرنا نہیں بلکہ آئین کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے گورنر عارف محمد خان کی جانب سے 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو استعفیٰ پیش کرنے کی ہدایت کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ گورنر کو وائس چانسلر کو مستعفی ہونے کی ہدایت دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ گردابی طوفان سترنگ کا اثر شروع، مغربی بنگال کے جنوب اضلاع میں تیز بارش، NDRF کی ٹیم تعینات۔ خلیج بنگال میں پیدا ہو رہے گردابی طوفان سترنگ کا اثر مغربی بنگال کے اضلاع میں دکھائی دینے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سترنگ گردابی طوفان 25 اکتوبر کی صبح بنگلہ دیش کے تکونا اور سندویپ کے درمیان ساحل سے ٹکرائے گا۔ اس طوفان کے اثر سے 25 اور 26 اکتوبر کو آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورام اور تریپورہ میں زوردار بارش ہونے کا امکان ہے۔ ناگپور میں مال گاڑی پٹری سے اتر گئی، مسافر ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ سینٹرل ریلوے پر ناگپور ڈویژن کے مالکھیڑ اور تیمتالا کے درمیان مال گاڑی کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے پیر کو کچھ ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا یا انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پونے سنتراگچی ایکسپریس کو سولاپور، واڑی، سکندرآباد اور ناگپور کے راستے موڑ دیا گیا۔ اسی طرح نرکھر کچے گوڑا ایکسپریس بھی منسوخ کر دی گئی۔ ریلوے حکام نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ تبدیل کیے گئے شیڈول کو نوٹ کریں اور تعاون کریں۔ سابق وزیر اعظم بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کی دوڑ سے دستبردار ہونے کے اعلان کے بعد رشی سوناک کے برطانوی وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم بورس جانسن ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے ضروری حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، جہاں دائیں بازوں کی کنزرویٹو پارٹی کی اہم شخصیات ان کی مخالف رشی سوناک کی حمایت میں متحد ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے اتوار کی شام آخری لمحات میں
ڈرامائی اعلان میں کہا کہ وہ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کی دوڑ سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ جانسن کے پارٹی کی قیادت کی دوڑ سے دستبردار ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی رشی سوناک کے برطانوی وزیراعظم بننے کی راہیں ہموار ہو گئی۔ پاکستان کے معروف صحافی و نیوز اینکر ارشد شریف کا کینیا میں قتل۔ معروف صحافی و سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج میں نے اپنا دوست، شوہر اور پسندیدہ صحافی کھو دیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ دیر اثنا کینین میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کی ہلاکت کا واقعہ پولیس کی جانب سے شناخت میں غلط فہمی کے نتیجے میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور نے ناکہ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کی، جس پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ سر میں گولی لگنے کی وجہ سے ارشد شریف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے ڈرائیور زخمی ہو گئے۔